بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی مظفر یوٹیوب بزم آکاش کی جانب سے آپ سے مخاطب ہے، اور آج کا عنوان گزشتہ ہی ہے، یعنی سوال، لیکن یہ اس کا حصہ دوم ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ پہلے دو حصے سن کر پھر اس کو سنیے تاکہ ایک تسلسل قائم ہو، چونکہ کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں جن پہ سیر حاصل گفتگو کرنی چاہیے اور وہ گھنٹے دو گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن چونکہ لوگ اس طرح سنتے نہیں ہیں تو 3 سے 4 منٹ 2 منٹ کی سن لیتے ہیں، تو میں مختصراً بغیر جامع آپ تک یہ پیغام یا علم پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے لاسٹ میں بتایا تھا کہ سوالات میں جتنے حروف استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پہ الفاظ کیوں، کب، کیسے اور کہاں، ان سب سے ہٹ کر میں نے بتایا تھا کہ کیسے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ باقی تمام سوالوں کا جواب ایک ہوتا ہے، وین، ویئر، واٹ کا، لیکن کیسے اور کیوں کا جواب بہت گہرائی سے دیا جا سکتا ہے، اور اس کیسے میں ہم آپس میں پہچانے بھی جاتے ہیں۔ مثلا وہ کیسے بولتا ہے، وہ کیسے ہنستا ہے، وہ کام یہ کیسے کر لیتا ہے، وہ کیسے آسانی سے وہ وہاں پہنچ گیا۔ یہ جو کیسے کا جواب ہے نا، اس کے پیچھے بڑا فن چھپا ہوتا ہے، آرٹ چھپا ہوتا ہے، اور یہ کرنے سے آتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو شاپنگ کی بڑی پیاری عادت ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھی پرچیزنگ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹرین کیسے چلتی ہے، جہاز کیسے اڑتا ہے، بریانی کیسے بنتی ہے، اور ڈھیروں باتیں جن کیسے کے پیچھے پورا علم چھپا ہوا ہے، اور اس کے پاس پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرنے سے مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس کیسے کا زیادہ جواب ہوتا ہے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس اس کیسے کے جواب کے لیے اپنا مطالعہ بڑھائیں، اور اگر اس شعبے سے متعلق ہے جس شعبے میں آپ انوالو ہیں، تو اسی شعبے میں سے نئی نئی راہیں نکلتی ہیں۔ اگر آپ سوچتے جائیں کہ اب یہ کیسے ہوگا، پھر یہ کیسے ہوگا، تو میکینیکل ہو، الیکٹریکل ہو، میڈیکل ہو، اکاؤنٹس ہو، یا آئی ٹی ہو، یا کوئی بھی عام سا شعبہ ہو، جب اس پہ تجربہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب پھر رزلٹ آتا ہے۔ وہ نتیجہ آپ کو مزید آگے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو کیسا ہے نا، یا یہ کیسے ہے، یہ ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ ہم صورت شکل میں ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، کپڑوں میں نظر آتے ہیں، ڈریس میں، لباسوں میں، نہیں، ہم کیسے کی وجہ سے بھی بہت مختلف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کو مس کرتے ہیں تو اس کیسے کو مس کرتے ہیں کہ اگر وہ ہوتا تو وہ یہ کام کر لیتا۔ یاد رکھیے، اس کیسے کے لیے آپ کو ایک ترتیب بنانی ہوتی ہے کہ کام تو ہو رہا ہے لیکن پہلے کیا، درمیان میں کیا، اور آخر میں کیا۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے علم میں اضافہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ کیسے کے جواب کا غور و فکر کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور جو کچھ ہم نے قرآن حکیم میں پڑھا، جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب حضرت سلمان علیہ السلام جب ہدہد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہدہد نہیں ہے، تو پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ تو یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن جب انہیں بلقیس سے ملنے کا، جو کہ ملکہ سبا کی ملکہ ہے، اس سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اسے تخت سمیت میرے سامنے پیش کرو۔ تو ایک جن کہتا ہے آپ آنکھیں بند کیجئے، بلکہ جن کہتا ہے کہ آپ اس نشست سے، یعنی دربار میں برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا۔ لیکن انہی کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کا کزن بھی ہے اور وزیر بھی ہے، آصف بن برقیہ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ پلک جھپکیے، میں اس کو حاضر کرتا ہوں۔ اور واقعی ایسے ہوا، جب پلک جھپکتے ہیں تو تخت اپنی تمام جواہرات و وزن کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ وہ کیسے لایا، کیونکہ اس کیسے کا جواب اس شخص کو آتا ہے جو وہ لاتا ہے، یا میں نہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے انسان۔ لیکن اس کیسے میں بڑا علم چھپا ہوا ہے، اور حیران کن باتیں ہیں۔ مجھے امید ہے اس کیسے پہ آپ غور کریں گے، اور اپنی زندگی میں جگہ جگہ اس میں اضافہ کریں گے، اور اپنی ڈائری میں اپنے پاس جواب آتا رہے تو اسے لکھیں گے بھی، تاکہ یہی آپ کا علم کسی اور کے کام بھی آ جائے۔ تحقیق اور جستجو کا یہی ایک ذریعہ ہے، کیسے ہم اس کو ختم کریں، کیسے ہم اسے انجام تک پہنچائیں، کوئی بھی کام۔ اجازت دیجیے، مظفر آکاش، سید علی مظفر، لاہور حافظ۔